أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کا وہ پہلا گھر جسے مکہ میں تعمیر کیا گیا، اس ذکر سے مقصود یہ ہے کہ سورہ البقرہ پہلے پارے میں آپ یہود کے متعلق 84 آیات سن آئے ہیں، جن میں ان کی بدکرداریاں ذکر کی گئیں، جن کے باعث انہیں عالمی سیادت اور قیادت سے محروم کر دیا گیا۔ اور تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں آپ نے 83 آیات ایسی پڑھی اور سنی کہ جن سے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے عالمی قیادت اور سیادت سے ان کا محروم ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہود کے تذکرے کے بعد پہلے پارے سورہ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور اس نے اتفاق دیکھی کہ یہاں بھی کہ جب نصارہ کو اس سیادت سے محروم کیا جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تذکرہ ہے۔ ان اول بیت بدع للناس الذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، کہ وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے بڑا ہی بابرکت ہے اور جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اب ان دونوں تذکروں سے کیا مقصود ہے؟ بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں قومیں یہود اور نصارہ عالمی قیادت و سیادت سے سبکدوش کر دیے گئے، انہیں اس سے معزول کر دیا گیا، اور اب یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی ہے۔ اب یہ وقت، یہ عہد، یہ زمانہ کعبہ، قبلہ کعبہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ امت خیر امت ہے۔ اب یہ ان کا وقت ہے، لہٰذا اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھایا کہ ایک قیادت اور سیادت کرنے والی قوم کے کیا حقوق و فرائض ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں کیسے ڈیلیور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں جو ذکر کی گئی ہے وہ تقوی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم قائد اور سائد بنا دیے گئے ہو، تم رہبر اور رہنما بنا دیے گئے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی ہر طرح کی نیکی کا امتثال اور ہر گناہ سے اجتناب تقوی کہلاتا ہے۔ اور اس کی عام تشریح یہ ہے کہ آپ نے اپنے بدن پہ بڑا حساس لباس زیبتن کیا ہوا ہو، اور آپ کا گزر کسی خاردار تار سے یا کانٹے دار جھاڑی سے ہو، اور آپ اس خدشے کے باعث کہ میرے کپڑے کہیں ان میں الجھ کے پھٹ نہ جائیں اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، یہی تقوی ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، گناہوں کی دلدل اور گناہوں کے تعفن سے لتھڑنے سے محفوظ رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ تم نبھاؤ۔ اور ذکر کر دیا گیا یہاں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پہ آنی چاہیے، ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے تمہاری موت بھی اسلام پر آئے۔ اس کے بعد کیونکہ اب تم ہو، تم قائد ہو، تمہیں سیادت سونپی گئی ہے، تقوی کی بات کی، تقوی کی بات کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم باہم کٹے پھٹے تھے، دشمن تھے، نفرتیں تھیں، اللہ رب العزت نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو
تو دوسری بات یہاں پر اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے. تم اگر دنیا کے قائد بنا دیے گئے ہو اور یہ تاج تمہارے سروں پہ سجا دیا گیا ہے تو تمہیں متحد ہو کے رہنا ہے, متفق ہو کر رہنا ہے, مل کر رہنا ہے, جدا جدا نہیں ہونا ہے. ہم اگر اپنے دین کی عبادات پہ غور کریں تو یہ درس ہمیں یہاں سے بھی ملتا ہے. نماز پنجگانہ کا درس اجتماعی زندگی کا درس ہے. جمعہ کا اجتماع جماعتی زندگی کا درس دیتا ہے. عید کا اجتماع ان دونوں اجتماعات سے بڑا اجتماع ہے. جب ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. اور حج کا اجتماع لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اجتماع جس میں دو چادروں میں لپٹ کے دنیا کے طول و عرض سے فرزندان توحید اکٹھے ہوتے ہیں, ایک جیسا نعرہ, ایک جیسا ڈریس کوڈ, ایک جیسا یونیفارم, ایک جیسا عبادت کا طریقہ, یہ ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے علیکم بالجماعہ وایاکم بالفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من اثنین ابعد. لوگوں تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے, جدا جدا رہنے سے اور فرقہ واریت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یقیناً شیطان, یقیناً بھیڑیا اس بھیڑ کا شکار کرتا ہے جو ریور سے بچھڑ جاتی ہے. موج ہے اندرون دریا, بیرون دریا کچھ نہیں. لہذا تم قائد اور راہبر بنا دیے گئے ہو. تقوی کے بعد امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ متحد ہو کر رہے, متفق ہو کر رہے. ان کی صفوں میں دراڑ نہ ہو, انتشار نہ ہو, ذہن اور دل ایک دوسرے سے دور نہ ہو. اب یہ اتحاد و اتفاق کس مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تمہیں چاہیے کہ تمہیں اجتماعی فریضے نبھانے ہیں. ایک طبقہ, ایک طائفہ, ایک گروہ تم میں سے ایسا ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جن کا کام لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان کی جاب, ان کی ڈیوٹی, ان کا فریضہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور وہ گناہوں سے منع کریں, اللہ پر ایمان رکھیں, اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. فرمایا اسی بنیاد پر تقوی اختیار کر لیا, جماعت اختیار کر لی. اب امر بالمعروف کا فریضہ نبھاؤ, نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاؤ. یہ فریضے ادا کرنے والے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن فرمایا کچھ لوگوں کے چہرے چمک اٹھیں گے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ, جماعتی زندگی بسر کرنے والے, سنت کو بنیاد بنانے والے, ان کے چہرے قیامت کو چمک اٹھیں گے. وتسود وجوہ اہل الفرقۃ والاختلاف, فرقے میں پڑنے والے, اختلاف کی بھیٹ چڑھنے والے, پھوٹ کا شکار ہونے والے, قیامت کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. سو یہاں جب تم قائد ہو, جب تم رہبر ہو, رہنما ہو, تو تمہیں مل کر رہنا ہے. اس بنیاد پر ہی تمہاری دنیا میں کامیابی ہے اور اسی بنیاد پر ہی تمہاری عقبہ میں کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ تم یہود اور نصارہ اور کفار سے موالات نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. فرمایا جب تم اپنے تشخص کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو, تم الگ سے ایک امت ہو, تو یہود تمہارے دشمن ہیں. اغیار تم ان سے دوستی نہ کرو. اپنوں کو چھوڑ کے, کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑ کے, بت پرستوں کے ساتھ, یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کے ساتھ, یا جناب مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کے ساتھ تم کسی قسم کی موالات اور دوستی نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع لا یعلونکم خبالا, وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ودوا ما عنتم, یہود کی بھی یہ خواہش ہے کہ امت مسلمہ مشکل میں پڑی رہے, اور نصارہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ امت مسلمہ مشکل میں پڑی رہے. فرمایا ان کے غصے کی حالت یہ ہے عضوا علیکم الانامل من الغیظ, وہ تم پہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں, اپنے ہاتھ تم پہ چباتے ہیں, تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لہذا تم نے ان سے موالات نہیں کرنی. آگے اللہ رب العزت نے ان کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے, ان سے مارکہ آرائی کا, ان کے سامنے سینہ صبر ہونے کا, اور ان کے مقابل مقاتل بن کے جنگیں برپا کرنے کا
اور جہاد کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تفصیلاً اور غزوہ بدر کا ضمناً ذکر کیا ہے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی. یہاں ڈیٹیل میں کیونکہ غزوہ احد کا ذکر ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جنگ میں دندان بھی شہید ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہوئے, اور یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ کائنات کے امام کو شہید کر دیا گیا ہے. یہاں مسلمانوں کے 70 لاشیں تڑپے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فدیے کا مسئلہ اپنا لیا گیا, تو اس کے بدلے میں اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا قانون ہے. یہاں 70 مسلمانوں کے لاشیں تڑپے, اور یہاں عبداللہ بن ابی اپنے 300 کے قریب لوگ لے کے وہ بھی بچھڑ گیا, اور ایک سخت جنگ کا مسلمانوں کو سامنا تھا. بالآخر میدان مسلمانوں کے حق میں ہی رہا, مگر اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز میں کئی ایک شہادتیں رکھی اور شہداء کو شہادتوں کی خلطیں پہنائیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید بنانا چاہتا. کئی لوگوں نے یہ کہا یہ کہاں سے ہو گیا, یہ کیوں کر ہو گیا کہ ہمارے لاشیں تڑپ گئے اور جنگ کا میدان بظاہر ہمارے حق میں نہیں رہا. فرمایا ہوا من عند انفسکم, وہ تمہارے اپنی نفسوں کی طرف سے ہے کہ 50 صحابہ کرام کو درے پہ تعینات کیا گیا تھا, کہا گیا تھا فتح و شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے, مگر تدبیری غلطی کر بیٹھے اور پھر غم پر غم مسلمانوں کو پہنچا, اور یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ کائنات کے امام شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں یہ آیتیں اتاری, اور ان آیات کو 6 برس کے بعد جب واقعی اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو آپ کی وفات کی اطلاع ہر طرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص بھی حواس کھوئے بیٹھے ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں, مختصر سا خطبہ پڑھتے ہیں, اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں جو احد کے موقع پر نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی ایک رسول گزر گئے, افإن مات, اگر وہ اپنی طبعی موت مر جائیں, او قتل, یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے, ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جائے گا وہ اپنے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تاہم اس موقع پر بھی جو دین کے ساتھ جڑا رہا, جو ملت کے ساتھ ڈٹا رہا, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ ایسے قدردانوں کو اچھا بدلہ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک بدخصلت کا ذکر کیا کہ ایک محفل میں ایک یہودی نے یہ آیت کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, مذاق اڑایا, ٹھٹھا کیا, استہزاء کیا. دیکھو مسلمانوں کا رب قرض مانگتا ہے, قرض کا سوال کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت جوش میں آئی, تھپڑ اس کو دے مارا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں یہود مقدمہ لے کے آ گئے. بات انہوں نے پیش کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی میں نے اس یہودی کو تھپڑ مارا ہے, وہاں یہ ذکر کیا اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے, اور وہ پاؤں پر ہی پلٹ گئے اور مکر گئے. اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیتیں آل عمران کی اتاری کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا, انہوں نے جو کہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے, اور ان کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے وقتلہم الانبیاء, ہم نے تو ان کی وہ باتیں بھی لکھ رکھی ہیں جو ہمارے انبیاء کو یہ قتل کرتے رہے ہیں. القصہ, یہاں اس یہود کی گستاخی کا اور بدخصلت کا بھی ذکر ہے. پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہود خائب و خاسر ہوئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نہ صرف شہادتیں بلکہ صداقتیں بھی آسمانوں سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں. پھر اس کے بعد آل عمران کے آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیات نازل فرمائیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ عقلوں والوں کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں بڑی عبرتیں ہیں, بڑے پیغام ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ کو جو کھڑے ہو کے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹ کے بھی یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ غور و خوض کرتے ہیں، اور اس سارے اجرام فلکی کو، نظام کائنات کو، اس کون و مکان کو دیکھ کر وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو پاک ہے، یہ سب چیزیں تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ کائنات کے امام جب رات کو بیدار ہوتے تھے، ان آیات کی جو کہ آل عمران کے آخر میں ہیں، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ مسنون ہیں۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ایمان والوں کو خصوصاً درس دیا، اے ایمان والوں صبر کرو اور ڈٹے رہو اور مورچوں میں پوزیشنیں لیے رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تم سرخرو ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ بعد ازاں آپ نے کچھ سورہ النساء کی آیتیں سنی جو کہ چوتھے پارے کا حصہ ہیں۔ اب جب احد میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 70 کے قریب، کتنے ہی بچے یتیم ہوئے، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہوئیں، اب ان کو سنبھالنا، ان کی حقوق، یہ ایک مسئلہ تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ النساء نازل فرمائی اور اس کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے اس میں بھی اللہ کا ڈر بنیاد ہے، حقوق اللہ میں بھی اللہ کا ڈر بنیاد، حقوق العباد میں بھی اللہ کا ڈر بنیاد، اور حقوق الزوجین میں بھی اللہ کا ڈر بنیاد ہے۔ اللہ کا ڈر انسان میں ہوگا، اللہ کے حق پورے کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، بندوں کے حق پورے کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو میاں اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے میاں کے حقوق بھی پورے کرے گی۔ فرمایا اللہ کے نام پر ایک حرام کو تم حلال کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لہذا رشتہ داری کا یہ معاملہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرتے۔ فرمایا جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو اسے پہناؤ، اس کو چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو سوائے گھر کے، اسے کہیں تنہا مت چھوڑو۔ فرمایا اگر میں خامند سے، اگر میں عورت سے کہنے والا ہوتا یا میں کسی سے کہنے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ ہماری شریعت اور دین میں سوائے اللہ بزرگ و برتر کی ذات کے کسی اور کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ مگر سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کے تئیں اس کے شوہر کا اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ رکھا ہے اور کتنی شان و عظمت کائنات کے امام نے بیان فرمائی۔ اور پھر یتیموں کے حقوق ذکر فرمائے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک آپ نے یہ ذکر فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ شمس الدین الذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں کبیرہ گناہ ذکر کیے اور شروع میں یہ لکھا کہ یہ حدیث بنیاد ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، گویا یہ جو 7 گناہ ہیں ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم کے مال کھانے والے شخص میں 100 دیگر گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یہ 7 گناہ اگر جس میں ہوئے 700 گناہوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ تو یتیموں کا مال فرمایا جو کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور پھر تعدد ازواج کا مسئلہ ذکر ہوا کہ اب یہ بیوگان ہیں، دیگر عورتیں ہیں اور یتیم عورتیں ہیں، ان کے حق کے مہر کو یتیم سمجھ کے اگرچہ تم ان کے کفیل بن گئے مگر تم نے ان کو ان کے اصلی حق کے مہر سے اور ان کی اس حیثیت سے محروم نہیں، اور اپنی حیثیت عرفی کا اور اپنی اس سرپرستی اور سربراہی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ اور پھر میراث کے مسائل، وراثت کے مسائل ذکر ہوئے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو عورتیں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو مرد چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کی طرف سے مقررہ حصہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر یہاں جن جن کا حق اور حصہ ہے وہ ذکر کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کی وراثت ہے اسے ملنی چاہیے،
وصیت پہ عمل ہونا چاہیے، اور جانے والا جب جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کا قرض اتارا جائے، اس کی وصیت پوری کی جائے، اور پھر اس کی پراپرٹی کو وہ جو حصہ دار ہیں ان میں ان کو بانٹا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ناجائز ایک بالشت زمین بھی ہتھیاتا ہے، فرمایا طوق یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق اس شخص کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کا آخر، اس میں محرمات، وہ رشتے جو انسان پہ حرام ہیں، کہہ لیجئے محترم ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، 7 رشتے ذکر فرمائے۔ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی اور خالہ، بھانجی اور بھتیجی، یہ 7 رشتے نسب سے بھی حرام ہیں، یہ 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری ربیبہ، جو تمہاری عورت پچھلے گھر سے لائی 7 بچی، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہاری حلیلہ، یعنی وہ جس سے تمہارے بیٹے نے نکاح کیا، جس تم بہو کہتے ہو، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری خوش دامن اور ساس، اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو ایک ہی شخص نکاح میں رکھے، یہ بھی حرام ہے۔ اور 5ویں پارے کی پہلی آیت کے پہلے جز میں فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ عورتیں جو کہ شادی شدہ ہیں، ایک عورت شادی شدہ ہے، شوہر موجود ہے، اس کا اس وقت میں کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔